اگر آپ فریکوینٹلی جاب چینج کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ریز بہت اچھا مل جاتا ہے. تو آپ جب بھی نیکسٹ جاب پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پچھلی سے بہتر پہ جائیں گے, تو آپ کوئکلی گرو کر جائیں گے. آپ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز میں بہت کوئکلی کام کر لیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس بڑھ جائے گا. فار ایگزامپل اکاؤنٹس کی سیکنڈ پوزیشن سے, فائنینس کی نمبر 2 پوزیشن سے شروع کیا, نمبر 1 پوزیشن پہ آئے, پھر آپریشنز میں چلے گئے. ایون ایسے لوگ بھی ہیں جو بورڈ پہ جا کے بیٹھ گئے, ڈائریکٹرشپ میں آ گئے, تو اسپانسرز کے ساتھ بیسیکلی ٹیمنگ ہو گئی ان کی مینجمنٹ میں آ گئے. تو مطلب وہ گروتھ کا سفر ان کا جاری رہا ہے. یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں وہاں میرے لیے لرننگ اپرچونیٹیز کیا ہیں, وہاں گروتھ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں, میں وہاں ویلیو ایڈیشن کتنی کر سکتا ہوں, اس کا مارجن کتنا ہے, میری کمپٹنس سیٹ آف کمپٹنس کیا ہے, اور اس آرگنائزیشن کو ضرورت کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Rana Usman. I'm fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and currently I'm running one of the offices of a practicing firm in Lahore. آپ ہماری جو کچھ عرصے سے ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو پازیٹیو فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے وہ ہمیں انکریج کر رہا ہے کہ جی ہم اس کو سلسلے کو جاری بھی رکھیں اور اس میں اور امپرومنٹس بھی لے کے آئیں. اور اوور دا پیریڈ آپ نے تھوڑا بہت فٹنس بھی کیا ہوگا کہ ہم نے اس میں کچھ چینجز کرنے کی کوشش بھی کی, اور مزید چینجز انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. بہت سارے ویسے تو ٹاپکس ہیں جو اپ کمنگ ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن سے, انٹریکشن سے ہی اسٹیبلش ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جو آج ہم اس شارٹ سی ویڈیو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, ایک سنگل ٹاپک. مجھے کچھ دنوں سے یہ فیڈ بیک بھی آ رہا تھا کہ جی آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ ہمارا جو پروفیشنلز ہیں یا جو ہمارے پروفیشن کے لوگ ہیں, یا ایون جنرلی بھی میں جب سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں, اوور آل بھی دیکھتے ہیں, تو جو لوگ جاب میں جاتے ہیں تو جاب میں ان کا اسٹے پیریڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ بہت جلدی جابس کو سوئچ کرتے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز بتائے جاتے ہیں, جس میں فار ایگزامپل ایک میتھ آج کل جو چل رہی ہے کہ اگر آپ فریکوینٹلی جاب چینج کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ریز بہت اچھا مل جاتا ہے. تو آپ جب بھی نیکسٹ جاب پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پچھلی سے بہتر پہ جائیں گے, تو آپ کوئکلی گرو کر جائیں گے. اسی طرح سے کچھ لوگ اس چیز کو سیل کرتے ہیں کہ آپ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز میں بہت کوئکلی کام کر لیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس بڑھ جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری متس ہیں جو یہ فریکوینٹ جاب چینجنگ کی سپورٹ میں یا اس کی فیور میں یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے. اچھا, میں نے اس تھوڑا پرابلم کو انالائز بھی کیا, پھر اس کے اس پرابلم تو نہیں کہنا چاہیے, اس میٹر کو انالائز کیا, پھر کچھ لوگوں سے گپ شپ بھی لگائی, بات چیت کی. تو یا میں خود بھی ظاہر ہے پریکٹس میں ہوں, میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں, اس کے بعد جاب بھی کرتے ہیں, پھر جاب سے آگے بھی شفٹ کر جاتے ہیں, اور پھر ایک پروفیشن میں ہوں. اس پروفیشن کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ہماری کچھ کور کمپٹنسیز ہیں, ہم اس کے ساتھ جاب کے لیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو میں جب اس کو انالائز کر رہا تھا تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ, اچھا اس کو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں نا, لائک میں جس جنریشن سے ہوں تو اس جنریشن میں یہ جاب شفٹنگ کا کانسیپٹ بہت کم ہوتا تھا. یعنی میرے بہت سارے ایج فیلوز وہ کسی ایک بڑے گروپ میں جا کر انہوں نے جاب کی, اور پھر پتہ چلا کہ بس وہ وہاں سے ریٹائر ہو کے ہی گئے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ ریٹائر اس پوزیشن سے ہی ہوئے ہیں جس پوزیشن پہ انہوں نے شروع کیا تھا, اس میں ان کو گروتھ ملی ہے. وہ ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل اکاؤنٹس کی سیکنڈ پوزیشن سے, فائنینس کی نمبر 2 پوزیشن سے شروع کیا, نمبر 1 پوزیشن پہ آئے, پھر آپریشنز میں چلے گئے, پھر وہ ایون ایسے لوگ بھی ہیں جو بورڈ پہ جا کے بیٹھ گئے, ڈائریکٹرشپ میں آ گئے, تو اسپانسرز کے ساتھ بیسیکلی ٹیمنگ ہو گئی ان کی مینجمنٹ میں آ گئے. تو مطلب وہ گروتھ کا سفر ان کا جاری رہا ہے ایون ایک جگہ رہنے کے بعد بھی. اور صرف یہ نہیں کہ پوزیشنز میں گروتھ آئی ہے, ان کے فائنینشیل جو کمپنسیشنز ہیں ان میں بھی گروتھ آئی ہے. تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو ایٹ لیسٹ میں اپنی جنریشن کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا. آج کی جنریشن شاید اس کو تھوڑا ڈفرینٹ دیکھ رہی ہے, لیکن میں جب اس پرابلم کو انالائز کرتا ہوں تو میں 2 چیزیں ضرور کہتا ہوں. جاب شفٹنگ پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ضرور ہونی چاہیے, اس کے اگین اپنے میرٹس ہیں. لیکن جب میں اپنے پروفیشن کو دیکھتا ہوں تو ہمارے پروفیشن کی کچھ کور کمپٹنسیز ہیں. اچھا, ان کور کمپٹنسیز میں
ایک ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے سائیکل کمپلیٹ کرنے کی. جس لائک اگر میں یہ کہوں کہ میں اکاؤنٹس کی فار ایگزامپل میرے پاس پوزیشن اکاؤنٹس ہیڈ کی آ گئی, تو اکاؤنٹس ایک پیریڈ کے بنیں گے نا, فار ایگزامپل 1 سال کے بنیں گے. تو اب میں وہاں پہ گیا اور میں نے 6 مہینے کے بعد ابھی میں نے اکاؤنٹس میرے ہاتھ سے نکلے نہیں ہیں اس آرگنائزیشن کے, اور میں وہاں سے سوئچ کر کے کسی اور آرگنائزیشن میں چلا گیا, تو وہ میری لرننگ ڈیفینیٹلی جو ایک سائیکل تھا اس کا ایٹ لیسٹ 1 سال کا وہ پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بیسیکلی یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جس آرگنائزیشن میں میں کام کر رہا ہوں وہاں میرے لیے لرننگ اپرچونیٹیز کیا ہیں, وہاں گروتھ کی اپرچونیٹیز کیا ہیں, میں وہاں ویلیو ایڈیشن کتنی کر سکتا ہوں, اس کا مارجن کتنا ہے, میری کمپٹنس سیٹ آف کمپٹنس کیا ہے اور اس آرگنائزیشن کو ضرورت کیا ہے. تو اگر میں اس کے ساتھ میچ کر رہا ہوں اور ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے ٹو اسٹے ان دیٹ آرگنائزیشن. پھر اسی طرح سے اگر میں وہ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں تو میں گرو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر میری گروتھ ہو رہی ہے اور مجھے آگے بھی لیولز نظر آ رہے ہیں تو جنرلی ہم اسی پرپز کے لیے سوئچ کرتے ہیں. تو اگین مجھے سوئچ کرنے سے پہلے ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ کیا سوئچ کرنا بہتر ہے یا میں نیکسٹ جو لیول کی جاب ہے اس کو ٹیک اپ کر لوں. اچھا, اس فریکوینٹ جاب چینج سے ہو کیا رہا ہے, اس سے ڈیفینیٹلی دونوں طرف امپیکٹ آ رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ شاید وہ جو شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے سیلری ریس کا وہ تو آپ گین کر لیتے ہیں, لیکن جو آپ کی کیریئر گروتھ ہے, جو آپ کی ایک پروفیشنل جو گروتھ ہے, ایلیویشن ہے پوزیشنز کی, آپ اس میں لیگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو ریلیونٹ ایکسپیرینس کا سائیکل ہے جب وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا تو کمپٹنس کی ایک مجھے لگتا ہے ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایفیشنسی جو ہے وہ رہ سکتی ہے. اس پہ فوکس کریں. ہاں, سائیکل کمپلیٹ ہو جائے, آپ کو لگے کہ اب جو کمپٹنس آپ کے پاس ہے اس آرگنائزیشن کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ مزید ویلیو ایڈیشن وہاں نہیں کر پائیں گے یا آپ کی ایلیویشنس نہیں ہو پا رہی ہے, دین یو شوڈ لک اراؤنڈ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ جی آپ کو جاب سوئچ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, سوئچ کرنی چاہیے یا اور کچھ ڈائیورسیفیکیشن ڈھونڈنی چاہیے. اچھا, سیکنڈ مجھے ایک اور جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ کہ جی لوگ جب جاب سوئچ کرتے ہیں تو وہ جنرلی آ کے کہتے ہیں جی ہم تو اب بس جاب سے تو تنگ آ گئے, ہم نے تو اپنا بزنس کرنا ہے. اچھا, اپنا بزنس کرنا یا انٹرپرینورشپ جو ہے اگین از اے پازیٹیو تھنگ, لیکن اس کو ضرور ایویلیویٹ کریں کہ کیا ہم جاب نہیں کر پائے تو ہم بزنس میں جانا چاہ رہے ہیں. یعنی ہم بیسیکلی تو جاب کر سکتے تھے, ہمارے پاس کمپٹنس تھی, ہم اس کو آگے بڑھا سکتے تھے, لیکن سم ہاؤ ہم اس جگہ پہ فٹ ان نہیں ہو سکے, ڈیلیور نہیں کر سکے. اب ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں بزنس کر لینا چاہیے. یا نیچرلی آپ کے اندر وہ پیشن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو اللہ نے وہ اسکل سیٹ دیا ہے اور اب آپ نے ایک بڑے پلاننگ کے ساتھ اور وہ رائٹ ٹائم آ گیا, اب آپ کو بزنس کی طرف سوئچ کر دینا چاہیے. یہ ویلیویشن بھی بڑی ضروری ہے. یعنی آؤٹ آف اسٹریس اور فرسٹریشن اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے بزنس کی طرف سوئچ کرنا ہے اور میں نے جاب چھوڑ دینی ہے, تو شاید وہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو بزنس میں بھی جا کے وہ اسی طرح کا اسٹریس لائے گا جو شاید آپ کو جاب میں آ رہا تھا. تو یہ ایویلیویشن اگین بڑی ضروری ہے کہ میں اگر جاب سے کوئٹ کر رہا ہوں تو کیا پرابلمز آئے ہیں, کیا میری کمپٹنس کا پرابلم تھا, انوائرمنٹ کا پرابلم تھا, ریلیونٹ جو اسکل سیٹ ہے وہ وہاں جاب کے لیے سوٹیبل نہیں تھی, ہاں بزنس کے لیے سوٹیبل ہے. یہ ایویلیویشن کریں اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ حوصلہ کریں, ہمت کریں, رسک لیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ بزنس کریں گے تو ایک رسک لے رہے ہوں گے نا. جاب میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک رسک کسی اور نے لیا ہوا ہے اس وینچر کو چلانے کا, آپ ڈیفینیٹلی اس کو ایک ڈیلیور کر رہے ہیں, سروس دے رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. لیکن جب آپ بزنس میں جائیں گے تو پھر یہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہیں, آپ کو رسک خود مینیج کرنا ہے, خود اسیس کرنا ہے. آن ٹائمز ہو سکتا ہے اگر آپ چھوٹا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں تو بہت سارے ایسے کام جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کیے آپ کو خود کرنے پڑیں. آپ کو پروکیورمنٹ خود کرنی پڑے, آپ کو پلاننگ خود کرنی پڑے, آپ کو پروڈکشن دیکھنی پڑے. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اپنے دفتر کی صفائی خود کرنی پڑے. اگر آپ کا صفائی والا نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ پھر مینٹلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے یہ ریکوائرمنٹ سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کریں اور پھر ٹھیک ہے جمپ لگا دیں. اللہ مالک ہے, پھر ظاہر ہے مطلب دنیا بزنس کر رہی ہے, چیلنجز لے رہی ہے اور گرو بھی کر رہی ہے, تو پھر اس طرح سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آ کے اس کی بزنس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے پھر بزنس کریں. تو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی فیصلہ انڈر سٹریس نہیں ہو. جاب اگر آپ کر رہے ہیں تو جاب کا چھوڑنا انڈر سٹریس نہیں ہونا چاہیے. جو آپ فیصلہ کریں, ڈیسیجن کریں,
اس کو پوری طرح سے ایویلیویٹ کر کے اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنے اسکل سیٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنے پیشن کو دیکھتے ہوئے، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے، کئی دفعہ آپ کا دل کرتا ہے بزنس کریں لیکن آپ کے فیملی سرکمسٹانسز یا آپ کا کیپٹل ریکوائرمنٹ باقی چیزیں آپ کو نہیں پرمٹ کرتی ہیں، آپ نہیں کر پاتے بزنس. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فیلئر کی طرف چلے گئے. آپ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کی سکسیس ہوگی بیسیکلی. تو اپنے انوائرمنٹ، اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر آگے بڑھ جائیں. وش یو آل دا بیسٹ. وہ کچھ جو کوئی ایک دو کی پوائنٹس اس میں ہم دینا چاہ رہے تھے اس ویڈیو میں آپ کو، وہ ہم آپ تک پیش کر سکیں. امید ہے اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.